ہماری آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے وہ مذہبی اور لامذہبی نظریات کے حوالے سے ہے۔ اگر پچھلی 2 یا 3 صدیوں کا بنظر غیر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، مشرق یا مغرب، پوری دنیا، اور اب چونکہ دنیا کو ایک گلوبل ولیج کہا جاتا ہے یا ایک عالمی گاؤں کا نام دیا جاتا ہے، اس دنیا میں بے شمار افکار و نظریات موجود ہیں، اور بظاہر اس دنیا کو آزادی اظہار اور آزادی افکار کی دنیا کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت بہت سارے ایسے نظریات یا افکار جو لوگوں کے اذہان میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں، ایسے نظریات اور افکار عالمی سطح پر موجود ہیں۔ اب اپنی بنیاد میں یہ صرف ایک دعویٰ دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر ہم مغرب کی اور مشرق کی قریب کی تاریخ کا مطالعہ کریں، یعنی پچھلے 500-600 سال کو دیکھیں، تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح آیا دکھائی دیتی ہے کہ بہت سارے افکار و نظریات پیدا کیے گئے اور بتدریج دنیا کو ان سے متاثر کروایا گیا۔ یہاں پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں مذہبی افکار و نظریات اور لامذہبی افکار و نظریات، تو ہر دو میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک مذہبی فکر کیا ہے اور ایک لامذہبی فکر کیا ہے، اور بنیادی سطح پر وہ حد فاصل کیا ہے یا درمیانی لکیر کون سی ہے جو مذہبی فکر اور لامذہبی فکر کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے، یعنی وہ سیپریشن پوائنٹ کیا ہے، درمیان وہ باؤنڈری کون سی ہے۔ یہاں پر چند ایک تاریخی حقائق کی طرف نگاہ ڈالنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ ہر دور میں مشرق جو ہے وہ مذاہب کی آماجگاہ رہا ہے۔ جتنے بھی بڑے اور معروف مذاہب ہیں وہ مشرق سے ابھرے، چاہے وہ ابراہیمی مذاہب ہوں، یعنی اسلام ہو، یہودیت ہو، مسیحیت ہو، یا انہی سے منسلک دوسرے مذاہب ہوں، یا پھر وہ غیر ابراہیمی مذاہب ہوں جن میں سنبیت ہو یا ڈویلزم ہو، ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور ہو، تو وہ تمام مذاہب بھی مشرق ہی سے پیدا ہوئے، اور پھر بتدریج تہذیب و تمدن جو ہے وہ جس طرح مشرق سے مغرب کی طرف گیا، تو یہ افکار و نظریات اور مذاہب بھی مشرق سے مغرب کی طرف گئے۔ دوسری طرف مغرب جو ہے وہ فلسفے کی آماجگاہ رہا ہے، اور ہر دور میں لامذہبی فکر جو ہے وہ مغرب میں پیدا ہوئی۔ خود مغرب کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرب اپنی بنیاد میں کیا ہے؟ آیا یہ ایک جغرافیہ ہے یا ایک نظریہ اور فکر ہے؟ اس پر ہم آگے بات کریں گے، لیکن اپنی بنیاد میں مذہب مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے، اور لامذہبیت جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف آتی ہے۔ آپ آزاد تاریخی مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر ہیومن ہسٹری کو دیکھا جائے یا ہسٹری آف گاڈ یا ہسٹری آف میتھ کو دیکھا جائے، تو ہمیں یہ بات بہت واضح دکھائی دیتی ہے کہ مذہب ہمیشہ مشرق میں پیدا ہوگا اور مغرب کی طرف جائے گا، اور لامذہبیت ہمیشہ مغرب میں پیدا ہوگی اور مغرب سے مشرق کی طرف آئے گی۔ اب اس بنیادی نقطے کو سمجھ لینے کے بعد مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ مذہبی لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا موجود ہے، اور خدا کی طرف سے بہت سارے پیغام لانے والے اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے خدا کے دیے گئے پیغام کو عوام تک پہنچایا، یعنی عام لوگوں تک پہنچایا، خدائی فکر کو، خدائی نظریے کو
مذاہب کو لوگوں تک پہنچایا۔ اب بہت سے مذاہب ہمیں ایک خاص متمدنی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی سویلائزڈ ریلیجنز ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو سویلائزڈ نہیں ہیں بلکہ ان کے افکار و نظریات بکھرے ہوئے ہیں، یا وہ صرف چند ایک رسومات کی شکل میں ہیں۔ ہر دو صورتوں میں مذاہب کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی ماورائی قوت انسانیت کی ہدایت کے لیے یا فرد کی ہدایت کے لیے انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر کوئی پیغام اتارتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پیغام کو ریسیو کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فرد تک یا عوام تک وہ پیغام آگے پہنچایا جائے، لوگوں کو اس پیغام کے مطابق خدا کی طرف راغب کیا جائے، یہ کسی ماورائی قوت کی طرف راغب کیا جائے۔ ایک طرف تو یہ نظریہ اور فکر ہے، دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ خود یہ استعداد رکھتی ہے کہ کسی بھی حقیقی پیغام تک، کسی بھی حقیقی فکر و نظریے تک پہنچ سکے، یعنی انسانی عقل میں از خود یہ قوت موجود ہے کہ وہ کائنات کی بڑی بڑی حقیقتوں کو دریافت کر سکے۔ تو ایک طرف ہمیں مذہبی علوم دکھائی دیتے ہیں، مذہبی علوم جو ہے وہ اس فکر و نظریے سے نکلتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یا کسی ماورائی قوت کی طرف سے یا کسی مافوق الفطرت ذریعے کی طرف سے ایک پیغام اتارا گیا، اور اس پیغام کو کچھ لوگوں نے قبول کیا اور پھر آگے پہنچایا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس ماورائی قوت یا خدا یا اس ایک عظیم طاقت کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسری طرف انسانی عقل اپنی استعداد کی بنیاد پر مختلف مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ایک طرف مذہبی علوم کا ظہور ہوتا ہے تو دوسری طرف اس کے مقابل عقلی علوم کا ظہور ہوتا ہے، اور اگر انسانی عقل کی بنیاد پر تخلیق کیے گئے علوم کو دیکھا جائے تو ان علوم کی معراج جو ہے وہ فلسفہ ہے، یعنی فلسفی ہے۔ آج ہمیں جو کچھ بھی علوم دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ علوم عمرانیات ہوں، یعنی سوشیولوجی ہو، سائیکالوجی ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، اکنامکس ہو، یا جدید سائنس کو اس میں شامل کر لیں، بنیادی سطح پر ان تمام علوم کا ظہور جو ہے وہ فلسفے سے ہوا، یا پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام علوم جو ہیں وہ فلسفی کی ہی ایکسٹینشن ہے، یعنی جیسے جیسے فلسفہ اور فلسفے کا دائرہ کار پھیلتا چلا گیا، مختلف انسانی علوم وجود میں آتے چلے گئے۔ تو علوم کی سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بنیادی مصادر ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک طرف مذہب ہے اور دوسری طرف فلسفہ ہے۔ مذہب کے حوالے سے قدیم ادوار میں، اور اگر قدیم ادوار میں مدار یونان کو بنایا جائے تو فلسفہ یونان کے دور میں، یعنی بالکل مذہب کے پیرالل اگر کچھ نظریات ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتے ہیں، اور اسی طرح دور جدید میں اگر مغرب کو اس کا مدار بنایا جائے یا اس کی بنیاد تسلیم کیا جائے تو مذہب کے مقابل افکار و نظریات ہمیں وہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لامذہبی فکر و نظریات کی بنیاد فلسفہ یونان کے اندر ہے، اور اس کا تاریخی تسلسل ہمیں جدید مغرب تک لے کر آتا ہے، یعنی قدیم فلسفہ یونان سے جدید مغرب تک یہ ایک تسلسل ہے۔ اب یہ بھی اپنی بنیاد میں ایک دعویٰ شمار ہوگا، تو کیا یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں ہے؟ آپ جدید مغرب کی تاریخ کو دیکھیے،
جب مغرب فلسفے سے متاثر ہوا، مغرب پر دو ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا کہ جب مذہب مشرق سے مغرب کی طرف گیا، اور مغرب کو جس مذہب نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ مسیحیت ہے۔ تو مسیحیت نے بتدریج مختلف ادوار میں مغرب کے اندر اپنے پیر پھیلائے۔ اس کے بعد مغرب کا تعارف جو ہے وہ فلسفے سے ہوا، اور جب مغرب میں فلسفہ گیا تو اس کے مقابل جو مذہب تھا وہ مسیحیت تھی۔ اسی طرح جب مشرق میں فلسفہ آیا، فلسفہ یونان آیا، تو اس کے مقابل جو ہے سب سے بڑا مذہب جو تھا وہ اسلام تھا۔ اب مشرق اور مغرب کو پیرالل دیکھیے۔ مشرق میں جب فلسفہ آتا ہے، بلکہ مسلمانوں میں فلسفے کو مسلمانوں نے ہی متعارف کروایا، تو اس فلسفے کے نتیجے میں مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر ان کا نام لیا جائے تو سب سے پرومیننٹ نیم جو ہے وہ اعتزال یا معتزلہ کا دکھائی دیتا ہے، کہ جو گریک فلسفی سے یا فلسفہ یونان سے متاثر تھے۔ اسی طرح ہمارے خطے میں بہت سے لوگوں نے فلسفے کے حوالے سے کام کیا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مسلمانوں نے ہی مسیحی دنیا کو فلسفے سے متعارف کروایا تو یہ بات بھی غلط نہ ہوگی۔ جب مشرق میں فلسفہ آیا اور فلسفیانہ افکار و نظریات سے ہم متعارف ہوئے، تو انہوں نے مذہب کے حوالے سے مختلف اعتراضات وارد کیے، یہاں تک کہ ابن رشد جیسے بڑے لوگ بھی ان افکار و نظریات سے متاثر ہوئے۔ جب فلسفہ یہاں پر آیا اور اس نے بہت سارے اوہام و افکار اپنے ساتھ کو لے کر آیا، اور بہت سارے اس نے ڈیلوژنز پیدا کیے، یعنی نظریاتی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا یا تبدیل کرنے کی کوشش کی، یا مذہبی معاملات کو عقل کے پیمانوں پر ثابت کرنے کی کوشش کی، یا ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک فلسفہ زدہ مذہبی فکر نمودار ہوئی۔ اس کے مقابل ہمارے علماء نے، متکلمین نے کام کیا۔ اس میدان میں سب سے بڑا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی کتب کا مطالعہ کیجئے، تحفۃ الفلاسفہ کو دیکھیے، یا دیگر کلامی مسائل کے حوالے سے ان کے تحریری مواد کو دیکھیے۔ پھر اسی طرح ہمارے یہاں اشعری اور ماتریدی مکاتب فکر جو ہے وہ وجود میں آئے۔ تو all of them they were in response to philosophy، یعنی فلسفے کے ریسپانس میں وہ مکاتب فکر وجود میں آئے، اور ایک نیا علم جو ہے وہ بھر کر سامنے آیا، جسے علم الکلام کہا جاتا ہے، یعنی اسکولسٹک فلسفی کہا جاتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی علمی بنیادیں انتہائی مضبوط تھیں، اس لیے فلسفے کے اثرات ہم پر پڑے تو ضرور، لیکن ایک خاص حد تک، اور مسلمان اپنی روایت اور اپنے دین سے دیگر مذاہب کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے، اور علوم کے حوالے سے ہمارے یہاں کام بہت زیادہ منضبط اور مربوط تھا، یعنی ہمارا ایک فقہی ذخیرہ موجود تھا۔ اسی طرح ہمارے بنیادی سورسز یعنی قرآن و حدیث پر یا تاریخ و تفسیر پر بڑا زبردست کام ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے فلسفے کا تاثر ایک خاص حد تک ہی قبول کیا۔ اب یہ معاملہ تو مشرق کا تھا۔ دوسری جانب جب مغرب میں فلسفیانہ افکار گئے تو مسیحی روایت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ مسیحیت نے ان فلسفیانہ افکار و نظریات کا مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی، لیکن بتدریج ان سے متاثر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ خود مسیحیت کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہ تمام تر دور جو ہے وہ ریفارمیشن کا دور کہلاتا ہے، یعنی اگر مغرب کا مطالعہ کیجئے تو تبدیلی بتدریج ہوئی ہے۔ یہ 13ویں
صدی ہجری سے لے کر اور 19ویں تک کا دور ہے. یعنی جو گفتگو ریفارمیشن سے شروع ہوتی ہے بتدریج وہ ماڈرنزم کی طرف آئی، اور اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے پوسٹ ماڈرنزم کا. اب جب مسیحیت نے ڈیبیٹ شروع کی یونانی فلسفے سے، تو بہت سی جگہوں پر انہوں نے مسلمانوں کے علم الکلام کے اصول بھی استعمال کیے، اور پھر بتدریج ایک مسیحی اسکولسٹک فلسفی وجود میں آئی، یعنی ایک مسیحی علم الکلام بھی وجود میں آیا. اب بہت سے عقلی اعتراضات اور اشکالات ان کا جواب دینے میں وہ کامیاب رہے، اور بہت سی جگہوں پر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہماری اپنی روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، اس لیے اس کو تبدیل کیا جائے. یعنی آہستہ آہستہ اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کی جائیں کہ جدید یا اس دور میں موجود عقلی اعتراضات کے مقابلے میں ان کو جسٹیفائی کیا جا سکے، ان کی کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن دی جا سکے. یہ سارا کا سارا دور مسیحی ریفارمیشن کا دور ہے. ریفارمیشن کے نتیجے میں مسیحیت کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوئی، اور نئے نئے مکاتب فکر ابھر کر سامنے آنے لگے. اب ان مکاتب فکر میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ فرقہ ابھر کر سامنے آتا ہے، کہیں پر کیلونسٹ فرقہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور اس کے بعد بہت ساری مسیحیت کے اندر ہمیں ویریشنز دکھائی دیتی ہیں. یعنی ایک طرف روایتی مسیحیت تھی اور دوسری طرف ریفارم مسیحیت تھی، یعنی جو تبدیل ہو چکی تھی یا تبدیل ہونا چاہتی تھی. یہ پہلا دور تھا. اس کے بعد ایک دوسرا دور سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورے مغرب کو نئے سرے سے عقلی اور فکری اعتبار سے اس کی تشکیل نو کرنی چاہیے، یعنی ریکنسٹرکشن کرنی چاہیے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس اینڈ فلاسفیکل تھاٹ ان ویسٹ، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. تو اس کے مختلف ادوار سامنے آئے. ایک دور آیا جسے کہا جاتا ہے رینائسنس، یعنی تحریک احیاء کا دور. یعنی مغربی فکر کو عقل کی بنیادوں پر لوٹایا جائے فلسفہ یونان کی طرف، اور جو مذہب کے اثرات ہیں بتدریج ان کو ریموو کیا جائے. اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے انلائٹنمنٹ کا، یعنی ایک نئی روشنی کا دور آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ فلسفہ یونان کو کلچرل سطح پر اور یعنی ثقافتی بنیادوں پر بھی اور علمی بنیادوں پر بھی بطور مصدر اور منہج اپنایا جائے، اور اس کی بنیاد پر ایک نئے مغرب کو تشکیل دیا جائے. اب اگر مغرب کا مطالعہ کیجئے تو وہ خطے جو اس کا گڑھ دکھائی دیتے ہیں ان میں ایک طرف تو ہمیں فرانس نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں برطانیہ دکھائی دیتا ہے، اور تیسری طرف ہمیں اٹلی نظر آتا ہے. یہ تین بنیادیں وہاں پر موجود تھیں. اسی طرح انہی خطوں سے نکل کر کالونیلزم یعنی استعمار پوری دنیا میں پھیلا، اور یہی خطے اپنی اپنی فکر پوری دنیا میں لے کر گئے. اب یہ دور تھا انلائٹنمنٹ کا. ایک طرف ریفارمیشن آئی، پھر رینائسنس آئی، پھر انلائٹنمنٹ آئی، اور آہستہ آہستہ مغرب نے جو ہے وہ ماڈرنزم کی طرف اپنا سفر شروع کیا. ماڈرنزم کیا ہے، کیا ماڈرنائزیشن کی بات کیا ہے؟ مغرب نے بتدریج روایت سے یعنی کلاسیسزم سے اپنا رابطہ توڑا، اور کوشش یہ کی کہ زندگی کے ہر دائرے میں انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر فکری اور نظریاتی اعتبار سے قدیم روایت کو توڑا جائے، اور قدیم روایت کو توڑ کر ایک نئی روایت کی طرف سفر کیا جائے. اب قدیم روایت کیا تھی؟ قدیم روایت سے مراد وہ مسیحی افکار و نظریات تھے جو مغرب میں موجود تھے، اور جو جدید کی بات وہ کر رہے تھے
اس سے مراد کچھ نیا نہیں تھا، بلکہ افکار و نظریات کی تشکیل نو یا ان کی ریفارمیشن قدیم یونانی افکار کی بنیاد پر تھی۔ یعنی جس جدت کا وہ دعویٰ کر رہے تھے، در حقیقت وہ جدت نہیں تھی، وہ قدامت ہی تھی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ اس میں سے مذہب کے فیکٹر کو مائنس کر دیا جائے۔ اب یہ مغرب کا ایک عبوری دور تھا۔ اس دور میں نئے نئے افکار و نظریات ابھر کر سامنے آئے۔ کہیں پر کسی نے دعویٰ کیا ایگنوسٹسزم کا اور کہا کہ ہم تو تشکیک پسند ہیں اور حالت تشکیک میں رہنا چاہتے ہیں، یعنی مذہبی افکار و نظریات کی یا مذہبی خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اگر مذہبی خدا کا تصور موجود نہ بھی ہو تو ہم اپنے معاشروں کو خدا کے تصور کے بغیر بھی تخلیق کر سکتے ہیں یا ان کی بنیادیں رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور گروہ کھڑا ہوا جس نے کہا کہ نہیں، مذہب کی کسی نہ کسی درجے میں ضرورت تو ہے، لیکن اب مذہب کس کو مانا جائے؟ جو قدیم مذاہب ہیں ان کو تبدیل کیا جائے اور ان کی جگہ ایک نئے مذہب کا تصور پیش کیا جائے۔ تو وہاں پر ڈیزم کا غلغلہ شروع ہوا۔ یہ ایک اور نظریہ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ کائنات ہی خدا ہے اور اس کائناتی مظاہر کو ہی خدا کا ایک پرتو یا اس کا عکس سمجھا جائے اور کائنات کو یا مادے کو ایز اے ہول خدا تصور کیا جائے۔ ایک طرف یہ تصور ابھر کر سامنے آیا، دوسری طرف ایک اور مکتبہ فکر کھڑا ہوا اور اس نے اپنے لیے ہیومنسٹ کا لقب جو ہے اختیار کیا اور ہیومنزم کی آواز لگائی۔ اس نے کہا کہ اس کائنات کا مرکز جو ہے وہ انسان ہے اور ہم ہر وہ چیز قبول کریں گے جو کسی نہ کسی دائرے میں انسان کے لیے مفید ہو۔ ہر نظریے کو، ہر فکر کو انسانی عقل کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ تو وہاں پر ہیومنسٹ مکتبہ فکر ابھر کر سامنے آیا۔ پھر اس ہیومنسٹ مکتبہ فکر نے یہ آواز لگائی کہ جناب خدا کا تصور جو ہے وہ انسان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ہے، یہ انسان کی آزادی میں روڑے اٹکاتا ہے، تو انسان کو تو فکری طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ اس لیے ہیومنسٹ تصور یا نظریے کے مطابق مذہب جو ہے وہ اس کی حیثیت ایک لا شے کی حیثیت ہے، یعنی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، بلکہ مذہب بہت سی جگہوں پر انسانی ترقی کے راستوں کو روکتا ہے یا ان میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ تو یہ ہیومنسٹ تصور فکر تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ خدا کے انکار پر ایک تصور کھڑا ہوا جسے ایتھیزم کہا جاتا ہے، یعنی دہریت کہا جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ در حقیقت کوئی خدا سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور خدا کے وجود کو تصور کو یا وجود کو تسلیم کر لینا دراصل انسان کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو اس کو بزور قوت ریموو کیا جائے اور اس کے خلاف باقاعدہ ایک کروسیڈ کی شکل میں، یعنی جہاد کی شکل میں کام کیا جائے۔ تو یہاں سے پھر نیو ایتھیزم ابھرتا ہے یا ملیٹنٹ اور ایگریسو ایتھیزم ابھرتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب کو گرانا جو ہے در حقیقت ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے یا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اچھا، یہ تو مذہبی فکر کے حوالے سے مختلف افکار و نظریات تھے۔ یہاں پر مغربی فکر کو دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں جدید مغرب کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس لامذہبی فکر نے مختلف دائروں میں کام کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ براہ راست انہوں نے اٹھ کر مذہب کا انکار کر دیا یا خدا کے تصور کا انکار کر دیا، بلکہ بتدریج خدا کے تصور کو زندگی کے مختلف دائروں سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ مختلف دائرے کیا تھے؟ ایک طرف انہوں نے آواز لگائی سیکولرزم کی اور اپنی بنیاد میں
یہ مطالبہ یا نعرہ جو ہے بظاہر بڑا معصوم تھا کہ جناب چرچ کی طرف سے بہت سارے مظالم ہوئے ہیں اور یہاں پر ڈارک ایجز تھیں، اب اس کو تبدیل کیا جائے، چرچ کو محدود کر دیا جائے، ریاست کو اور مذہبیت کو الگ کیا جائے اور ریاست کو خالص سیکولر بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ اگر اس حوالے سے مختلف ناموں کو دیکھا جائے تو اس کے بانیان میں صف اول میں ہمیں جان لاک دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر لاک کسی نہ کسی درجے میں مسیحی تھا اور اس کے مقابلے میں اسی کا ایک رائبل تھا، یعنی اس کا ایک مخالف مفکر و فلسفی تھا تھامس ہابس، جس نے ایک تصور پیش کیا تھا لیوایتھن کا، اور اس کا یہ ماننا تھا کہ پہلے بہت بڑے پیمانے پر خوریزی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہی ایک حقیقی انسانی ریاست بھر کر سامنے آ سکتی ہے۔ بہرحال لاک نے یہ تصور پیش کیا اور ریاست کے سیکولر ہونے کی بات کی، اور اس کے بعد مختلف مفکرین نے اس تصور اور نظریے کو آگے بڑھایا، جس میں روسو کا نام لیا جا سکتا ہے یا دوسرے لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتدریج سیاسی دائروں سے مذہب کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آواز ابھری جسے لبرلزم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان اپنی اصل میں آزاد ہے، انسان کو جکڑ بندیوں اور پابندیوں سے لبریٹ کیا جائے۔ خاص کر مذہبی دائروں میں مذہب بحیثیت مجموعی، یعنی فرد کی سطح سے نکل کر اجتماعی سطح تک انسان پر جو پابندیاں لگاتا ہے ان پابندیوں کو ریموو کیا جائے اور انسان کو آزاد قرار دیا جائے۔ اسی لبرلزم کے نتیجے میں کچھ اور نظریات سامنے آئے۔ ایک طرف انہوں نے آزادی اظہار کی بات کی، یعنی فریڈم آف اسپیچ کی بات کی یا فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی، اور وہاں پر انسان کو یہ حق دینے کی کوشش کی کہ مذہب کے حوالے سے وہ کسی بھی طرح کا تنقیدی رویہ اور زبان اختیار کر سکتا ہے۔ پھر یہ خط اس درجہ بڑھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ مذہبی تقدس کو توڑا جائے اور مذہبی شخصیات کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ بد کلامی کی جائے تاکہ ان کے تقدس اور ان کا تاثر جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ سب لبرلزم یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش یہ کی کہ صنفی دائروں میں پہلے خاندانی نظام کو توڑا جائے، تو وہاں سے تحریک چلی اور باقاعدہ آواز بلند کی گئی کہ یہ جو فیملی سسٹم ہے اس کو بریک کیا جائے، یہ انسانی ترقی میں رکاوٹ ہے، اور فیملی سے ریلیٹڈ خاندانی سطح پر جو رسوم و رواج ہیں ان کو توڑا جائے، اور بتدریج انہوں نے سسٹم کو توڑا۔ اس کے بعد ایک گھرانی یا ایک یونٹ یعنی خاندان کا تصور ہمارے یہاں بہت بڑا تصور تھا کہ پورا خانوادہ اور پورا قبیلہ جو ہے ایک ہی علاقے میں یا ایک ہی محلے میں اور قریب قریب رہتا تھا اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت اور تمام چیزیں۔ اسی طرح کا تصور جو ہے وہ مغرب میں بھی موجود تھا، اور آج بھی اس کے آثار ہمیں یورپ اور امریکہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال بتدریج اس کو توڑا گیا اور پھر ایک گھرانہ بچا۔ اس کے بعد اگلی کوشش ان کی یہ تھی کہ گھر کو بھی توڑا جائے اور گھر کے نظام کو بھی توڑا جائے۔ اب گھر کے نظام کیسے توڑا جائے؟ تو اس کے لیے انہوں نے صنفی مساوات کی آواز بلند کی، یعنی وہاں سے ایک فیمنزم کی تحریک شروع ہوئی۔ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں معذرت، یعنی پوری تاریخ انسانی میں مرد کو ہی خاندان کا سربراہ تصور کیا جاتا تھا، اور عورت جو ہے وہ مرد کی معاون و مددگار تھی، یعنی وہ مرد کے ساتھ ساتھ چلتی تھی یا اس کی مشیر تھی
جو اس کو سپورٹ کرتی تھی نظام کو چلانے میں. لیکن بہرحال ایک ڈیسیجن میکنگ کی پاور جو ہے وہ مرد کے پاس تھی. انہوں نے آواز لگائی کہ جناب مرد اور عورت برابر ہیں اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مرد اور عورت کے درمیان ایک بہت بڑا کانفلکٹ پیدا کر دیا, ایک رفٹ پیدا کر دی کہ ان دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے. اس کے بعد جیسے جیسے خاندانی نظام ٹوٹا, انہوں نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور پھر فیمنزم کے نام پر مردوں کے خلاف ایک جنگ شروع کر دی گئی. یہاں سے ایک بہت بڑا یعنی بہت بڑے پیمانے پر مغرب میں کوشش کی گئی کہ مرد کو دبایا جائے. جہاں پر مرد نے اپنی مردانگی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ٹاکسک میسکولینٹی ہے, یعنی ایک زہر آلود مردانگی ہے, اس کو دبایا جائے اور مرد کو مرد ہی نہ رہنے دیا جائے. اس کے بعد خود جینڈر کے حوالے سے انہوں نے شکوک پیدا کر دیے. یعنی انسان کو اس طرف لے جایا گیا کہ آیا مرد مرد ہے یا عورت عورت ہے. اس حوالے سے ہی شکوک پیدا کیے گئے یا ڈسفوریا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر جو موجودہ دور میں ہمیں ایک ٹرانسجینڈرز کا ایشو دکھائی دیتا ہے, اس کو باقاعدہ پروان چڑھایا گیا کہ ایک دور ایسا ہے کہ جب مرد مرد نہ رہے اور عورت عورت نہ رہے, بلکہ خدا کی بنائی ہوئی فطری جو حدود ہیں, جو اصناف کا تعین کرتی ہیں کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے, ان حدود کو ہی بریک کر دیا جائے اور ان لائنز کو بلر کر دیا جائے. یہ سب کچھ صنفی دائرے میں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معاشیات کے دائرے میں ایک معاشی نظام جو ہے وہ بھی لامذہبی ہونا چاہیے. تو کہیں پر کمیونزم کی آواز لگی, کہیں پر سوشلزم کی آواز لگی, کہیں پر مارکسزم کی آواز لگی اور کہیں پر کیپٹلزم کی آواز لگی. پہلے مارکسی افکار و نظریات جو ہیں وہ سیاسی طور پر ابھرے, اس کے بعد اس کے مقابل کیپٹلزم آیا اور اس نے ان افکار و نظریات کو دبایا اور انسان کو ایک مادیت پرستانہ فکر کی طرف لے جایا گیا. یہ مختلف دائرے تھے. پھر ان دائروں سے نکل کر یعنی انہوں نے بتایا کہ آپ کی معاشرت کیا ہوگی, آپ کی معیشت کیا ہوگی, آپ کی سیاست کیا ہوگی, سماجی اعتبار سے آپ کس طرح کے ہوں گے, آپ کا خاندان کیسا ہوگا, آپ کا گھرانہ کیسا ہوگا, صنفی تعلقات کیسے ہوں گے. ان تمام چیزوں کا تعین انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور مذہب کے مقابل کی کوشش یہ کی کہ ہر دائرے میں مذہب کو گرایا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقوام کی بنیاد جو ہے, یعنی قوموں کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے مذہبی بنیادوں پر قومیت کا تصور مسلمانوں کے اندر سے نکالا, کیونکہ بنیادی سطح پر ان کے مقابل جو تہذیب تھی وہ اسلامی تہذیب ہی تھی. پہلے سیاسی اعتبار سے انہوں نے مسلم خطوں کو توڑا, بادشاہتوں کو توڑا, ریاستوں کو توڑا. اس کے بعد ان کے اندر قومیت کا تصور انجیکٹ کیا اور کہا کہ تم ایک امت نہیں ہو, قوم ہو. پھر بتدریج آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے تمام تصورات آپ کے اندر سے نکال دیے اور آپ کو بتایا کہ آپ کی سیاست ایسی ہوگی, اس طرح چلائی جائے گی, اس کے پیچھے تصور یہ ہوگا. اپنی اس تمام تر کوشش کے بعد جب مغرب نے یا مغرب کو چلانے والی فکر نے خود مغرب کا جائزہ لیا تو انہیں دکھائی دیا کہ ہم مذہب کو مغرب سے بھی نکالنے میں ناکام رہے. یعنی اس تمام تر کوشش کے باوجود بھی مذہب کسی نہ کسی شکل اور دائرے میں مغرب کے اندر موجود رہا. تو اب انہوں نے کوشش یہ کی
کہ مذہب کی شکل کو اس حد تک تبدیل کر دیا جائے کہ مذہب اپنی بنیاد میں مذہب ہی نہ رہے. تو اس کے بعد مذہب کے اندر ریفارمیشن کی ایک تحریک کھڑی کی گئی. یہ تمام تر سینیریو جو ہے وہ مغرب کا دکھائی دیتا ہے. بات کے اعتبار میں مغرب سے ایک اور آواز ابھری جسے وحدت ادیان یا ریلیجیس سنکریٹزم کی آواز کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب تمام مذاہب کو جوڑ کر ایک نیا مذہب بنا لیا جائے، کیونکہ پرانے مذاہب جو ہیں ان کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ان کی اپنی کوئی حقیقت یا حیثیت اب موجود نہیں رہی. یعنی مذاہب کو تبدیل کر دیا جائے اور نئے سرے سے ایک نیا مذہب بنایا جائے جو عالمی سطح پر تمام لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. کہیں پر اسے دین ابراہیمی کا نام دیا گیا اور کہیں پر دوسرے ناموں سے موسوم کیا گیا. تو یہ مغرب کا ایک سینیریو تھا جس کا ایک اجمالی سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب مغرب سے یہ لامذہبیت مشرق کی طرف کیسے آئی؟ اگر آپ غور کیجئے تو جیسے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 بنیادی علاقے مغرب میں ایسے موجود تھے جو فکری طور پر غالب تھے، جن میں فرانس ہے، برطانیہ اور اٹلی ہے. یہ 3 خطے تھے یا 3 علاقے ایسے تھے جو غالب تھے. استعماری قوتوں کا ایک بڑا مرکز بھی یہی خطے تھے، بلکہ اگر کہا جائے کہ فرانس اور برطانیہ بنیادی سطح پر دنیا کو ان 2 علاقوں سے نکلنے والے کالونائزرز نے رول کیا تو یہ غلط نہ ہوگا. اب ان 2 خطوں کو دیکھیے. ٹیسٹ کیس کے طور پر ہم برطانیہ کو لیتے ہیں. برطانیہ یورپ سے نکلا اور پوری دنیا پر قابض ہو گیا اور ایک بہت بڑی سطح پر ایشیا اور افریقہ پر اس کا امپیکٹ ہوا، جس سے ایشیا تو کسی حد تک سنبھل گیا لیکن افریقہ آج تک سنبھل نہ سکا، یا افریقہ آج تک اس غلامی کے دور سے نکلنے میں ناکام رہا. جب استعمار ہماری طرف آتا ہے اور اس کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ہماری سیاسی قوت سے نہیں تھا. ہماری سیاسی قوت کمزور تھی، اسی لیے استعمار ہم پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوا. یعنی آپ کا جو سیاسی نظام تھا وہ کمزور پڑ چکا تھا، بادشاہتوں میں اختلافات تھے، مغلوں کی قوت آلموسٹ ٹوٹ چکی تھی. اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ احمد شاہ ابدالی کو نہ بلاتے خط لکھ کر تو مقامی سطح پر ہی مرہٹے آپ پر غالب آ جاتے. تو از خود بر صغیر میں موجود جو ہماری ریاستیں اور حکومتیں تھیں ان کے اندر اتنی قوت موجود نہیں تھی. جب استعمار یہاں پر آیا کمپنی کی شکل میں یا ایک ملٹی نیشنل کی شکل میں، اس کو سب سے بڑی رکاوٹ جو دکھائی دی وہ مسلمانوں کا نظام تعلیم اور ان کی ثقافت تھی. تو اس نے اپنی پوری قوت اس طرف لگائی کہ بتدریج مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تبدیل کیا جائے اور ان کی ثقافت اور کلچر کو چینج کیا جائے. اب یہ کام بھی اتنا آسان نہیں تھا. یعنی جب وہ مشرق کی طرف آیا اور اس نے یہ کوشش کی کہ ان کی سیاست کو تو گرا ہی دیا گیا ہے، ان کی ثقافت اور تعلیم کو تبدیل کیا جائے تو یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ مسلمانوں میں ایک فینومینا موجود رہا ہے کہ ریاست کا مزاج کچھ بھی ہو، انفرادی سطح پر مسلمانوں نے اپنے ایک تعلیمی نظام کو ہمیشہ قائم رکھا ہے، جسے ہم مدرسے کا سسٹم کہتے ہیں. یعنی اسلامی تاریخ ہے کہ ہر وہ دور جس میں اچھے حکمران آئے یا برے آئے، مسلمانوں نے اور مسلمان علماء نے اور مذہبی طبقے نے ذاتی سطح پر، انفرادی سطح پر، کہیں پر حدیث کے حلقے لگے ہوئے ہیں، کہیں پر فقہ کے حلقے لگے ہوئے ہیں. یعنی اپنی ذات کی سطح پر مذہبی تعلیم کو محفوظ رکھا، اس کی حفاظت کی ہر دور میں، اور مذہبی علوم کی حفاظت کی. تو اب اس کو کیسے توڑا جائے؟ ایک بہت بڑا سوال تھا.
یہ مسلمانوں کا روایتی تعلیمی نظام ہی تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اعتزال جیسے فتنے کو جھیل گئے. اور مغرب میں مذہب کے گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کے یہاں ہماری طرح کا کوئی مدرسہ سسٹم موجود نہیں تھا. ان کے پاس چرچ تو تھا لیکن باقاعدہ مدرسہ موجود نہیں تھا جیسا کہ ہمارے پاس موجود تھا. تو اب مدرسے کو کیسے گرایا جائے؟ تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہمارے اندر سے ہی ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور ایسے افراد کو سامنے لایا جائے جو اس نظام کو گرا دیں اور عبوری طور پر پہلے اس کے مقابل ایک اور نظام پیش کر دیں جسے عرف عام میں لارڈ مکالے کا نظام کہا جاتا ہے. تو مسلمان طبقات میں، مسلمان لوگوں میں ہی ایسے افراد کھڑے کیے گئے، ایسے لوگ کھڑے کیے گئے جنہوں نے اسلامی نظام پر، اسلامی شخصیات پر، اسلامی تاریخ پر، اسلامی علوم پر اعتراضات شروع کیے. اس سے پہلے باقاعدہ طور پر یہ شعبہ جو ہے موجود تھا. مسیحیوں اور یہودیوں کے اندر اسلامی علوم، افکار، نظریات، شخصیات، تعلیمات اور رسومات کے خلاف ایک باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا اور شعبہ صدیوں سے موجود تھا. اس شعبے کو استشراق کہا جاتا ہے، یعنی اورینٹلزم. انہوں نے مسلم شخصیات کا، افکار و نظریات کا، تعلیمات کا، ریلیجیس سورسز کا ایک تنقیدی مطالعہ شروع کیا. جب استعمار یہاں پر آیا تو اس نے ان تمام سورسز کو یوز کیا اور مسلمانوں کے اندر بڑی تعداد میں وہ افکار و نظریات پھیلائے. اب ان افکار و نظریات سے متاثر ہو کر ایک اور طبقہ وجود میں آیا جو مستغربین کا طبقہ تھا، یعنی استشراق کے نتیجے میں استغراب پیدا ہوا. اس طبقے کو آکسیڈنٹلسٹ کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود اسلام کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے تحقیق کا شکار تھے. اب انہوں نے مذہب کو اسی انداز میں تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح مغرب میں مسیحیت نے یا جدید مسیحی مفکرین نے مسیحیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. چونکہ حکومت استعمار کے پاس تھی، قوت ان کے پاس تھی اور طاقت کے تمام مراکز ان کے ہاتھ میں تھے، اس لیے انہوں نے ایسے لوگوں کو خوب پروموٹ کیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کو پروموٹ کیا، اپنے وسائل ان کو دیے، اپنے ادارے ان کو دیے اور ان کو کام کرنے کے لیے پوری اسپیس جو ہے وہ پرووائڈ کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج یہاں پر تبدیلی آنی شروع ہوئی اور مسلمانوں میں ایسے طبقات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جنہیں خود اسلامی شخصیات اور اسلامی علوم کے حوالے سے بہت سارے ان کے اندر اعتراضات تھے، اشکالات تھے، یہ شکوک تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بر صغیر میں کسی نے فقہ کا انکار کیا، کسی نے تصوف کا انکار کیا، کسی نے تاریخ کا انکار کیا، کسی نے تفسیر کا انکار کیا، کسی نے حدیث کا انکار کیا. اس کے بعد یہ اعتراضات علوم تک محدود نہیں رہے بلکہ شخصیات کی بابت سوال ہونے لگے. اسلامی تاریخی واقعات اور شخصیات پر بہت بڑے پیمانے پر اعتراضات پیدا کیے گئے. پھر اسی دور میں انہوں نے ایسے لوگ کھڑے کر دیے کہ جنہوں نے اسلام کا ایک نیا ورژن پیش کرنے کی کوشش کی. ایک طرف تو غلام قادیانی جیسے لوگ کھڑے کیے گئے جس نے سرے سے مذہب کو یا اسلام کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا تاثر مسلمانوں پر بہت کم ہوا. اس نے نقصان تو پہنچایا لیکن وہ تاثر کم تھا. دوسری طرف ایسے لوگ کھڑے کیے گئے جو بظاہر تو مسلمان تھے
لیکن بباطن وہ انہی استشاقی اداروں اور اسی استشاقی فکر کے معاون و مددگار تھے. آہستہ آہستہ یہاں پر تبدیلی آنی شروع ہوئی. باقاعدہ طور پر اور مربوط انداز میں یہ اسات اس وقت ہمارے سامنے آئے جب انکار حدیث کا ایک بہت بڑا طبقہ بر صغیر میں کھڑا ہوا اور انہوں نے کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار شروع کیا اور کہا کہ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ تمام تر صرف اور صرف تاریخی واقعات ہیں. تو اگر غور کیجئے تو سیاست آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، ثقافت یا معاشرہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. انہوں نے آپ کے پاس جو چیزیں موجود تھی یعنی علوم اور اعتقادات، ان پر بھی اعتراضات شروع کر دیے. دوسری طرف مسلمانوں میں ہی ایسے طبقات پیدا کیے جنہیں عقل پرست کہا جاتا ہے، اور یا اس دور میں انہیں نیچرسٹ کہا جاتا ہے یا نیچرلسٹ کہا جاتا ہے. انہوں نے عقل پرستی کی بنیاد پر اسلامی عقائد و نظریات پر اپنے اپنے دائرے میں مختلف اعتراضات شروع کیے اور شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی. تو پچھلے 150-200 سال میں ایسے بہت سارے لوگ ہمیں اس خطے میں دکھائی دیتے ہیں. یہ ایک اجمالی سا خاکہ ہے مشرق اور مغرب کے حوالے سے. معذرت. اب اس دائرے میں لامذہبیت بہت سا کام کر چکی ہے اور بتدریج ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ آج خدا کے وجود کی بابت ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے یا سپر نیچرل اور بنیادی اعتقادات کے حوالے سے کوشچنز ریز کیے جا رہے ہیں. کیا یہ خدا ہے یا نہیں ہے، یا مذہب کا کوئی حقیقی وجود ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ ایک تسلسل ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اوور نائٹ کوئی آیا اور اس نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا اور ہمیں یہ باور کرایا کہ خدا موجود نہیں ہے یا فرشتے نہیں ہیں یا سپر نیچرل کا کوئی وجود نہیں ہے یا میٹا فزیکل میٹرز جو ہیں سرے سے ہی موجود نہیں ہے. یہ اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے، بلکہ بتدریج آپ کی ثقافت کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے نظریات کو، افکار کو، سماجی تعلقات کو، خاندانی نظام کو، صنفی تعلقات کو، اپنے علوم اور مصادر پر آپ کے اعتماد کو توڑا گیا. اور اس کے بعد ہمارا آج کا ذہن جو ہے اس نہج پر آ گیا کہ اس نے یا اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ وہ لامذہبی افکار و نظریات کو قبول ان کو قبول کر لے یا ان کو ایکسیپٹ کر لے. تو ایک پورا پروسیس تھا. یہاں تک ہمارے سامنے ایک اجمالی تاریخ آ جاتی ہے. اب اگلی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی سطح پر یہ لامذہبی فکر اور نظریہ کون کون سے اعتراضات پیدا کرتا ہے، اس کا توڑ کیا ہے اور ان کا جواب کس انداز میں دیا جا سکتا ہے. یعنی ہم اس کے مقابل آج کے دور میں کس طرح ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا تریاق کیا ہے، یعنی اس کا حل کیا ہے. تاریخ بیان کرنے کا مقصود یہ تھا یا یہ اجمالی خاکہ بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ہم اس کے پس منظر کو سمجھ سکیں. جب تک کہ ہم اس پس منظر کو نہیں سمجھ سکتے یا ہمارے اندر وہ نگاہ پیدا نہیں ہو جاتی کہ یہ افکار و نظریات آئے کہاں سے، یہ کام کس طرح کرتے ہیں
ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا دائرہ کار کیا ہے، جب تک کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کا رد یا اس کا رد عمل صحیح طور پر نہیں دے سکتے۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ ساری کی ساری اسی پر بحث کرے گی کہ اس کا توڑ کیا ہے۔ اب جب ہمارے معاشرے مشرق و مغرب دونوں میں اس سرکل میں پھنس چکے ہیں، یعنی اس قول کے اندر ہمیں بند کر دیا گیا ہے، تو اب اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اور ہمارے معاشروں میں لامذہبی فکر کے مقابل مذہبی فکر کو ریوائیو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا کون سا ذریعہ ایسا استعمال کیا جائے، دعوت کا کون سا منہج اختیار کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے علوم اور افکار کو ریوائیو کر سکیں۔ تو انشاءاللہ کل اس حوالے سے اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہوگی، اور پھر میں آپ کو وہ ان راستوں کی طرف نشاندہی کروں گا انشاءاللہ کہ اس انداز میں ہم اس فکر سے یا اس تہذیبی غلبے سے اور اس فکری غلبے سے نکل سکتے ہیں، اور کس انداز میں ہم اور ہماری آنے والی نسل جو ہے ان تمام افکار و نظریات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو اس وقت لامذہبی نظریات اور اس کی جو پوری تاریخ ہے کہ کس کس طرح اور کن کن ادوار سے ہوتے ہوئے یہ ہم تک پہنچی ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا، اور وہ تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو اصل بیماری کی جڑ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ تمام چیزیں واضح کر دی ہیں اور مسائل واضح کر دیے ہیں۔ اب ان کا سولوشنز کیا ہوگا اور ان کا حل کیا ہوگا، تو انشاءاللہ کل کی جو ہماری نشست ہوگی وہ اس حوالے سے بہت اہم ہوگی، اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس میں ڈیفائن کریں گے کہ اب ان مسائل سے نکلنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ تو بالکل ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو ڈیفائن کیا، اور جو تمام ہمارے شرکاء موجود ہیں، معزز شرکاء، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت غور کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کو سنا اور اس میں شریک رہے۔ تو کل کی جو نشست ہوگی وہ بھی بہت اہم ہوگی، اس میں بھی لازمی شرکت کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ